کہتے ہیں کسی زمانے میں جب باد صبا بھی رازوں کی امین سمجھی جاتی تھی اور گلی کے کتے تک محلے کی عزت پہچانتے تھے۔ دریاؤں کے بیچ ایک بستی جس کا نام نور آباد تھا۔ اس بستی کے لوگ غریب ضرور تھے مگر غیرت مند، زبان شیریں مگر حق گو، اور دلوں میں اللہ کا خوف ایسا جیسے چراغوں میں تیل کم ہو تو روشنی کانپتی ہے، پورا ہو تو اندھیرا بھاگتا ہے۔ نور آباد کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کوئی مسافر بھوکا نہیں سوتا تھا، یتیم بے آسرا نہیں رہتا تھا، اور پڑوسی کے دکھ کو اس کا دکھ نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ اپنا دکھ مانا جاتا تھا۔ اسی سبب ہر گھر کے دروازے شام ہوتے ہی دیا جلتا۔ وہ دیا صرف روشنی نہیں دیتا تھا بلکہ اعلان کرتا تھا کہ اس شہر میں انسانیت ابھی بھی زندہ ہے۔ انہی دنوں قضا نے ایک موڑ لیا اور پڑوس کی سلطنت نے نور آباد پر ایک نیا حاکم بھیجا جس کا نام کامران شاہ تھا۔ نام میں چمک مگر دل میں سیاہی، زبان میں حکم مگر نگاہ میں لالچ۔ کامران شاہ قلعے میں اترا تو اس کے ساتھ سپاہیوں کی قطاریں تھیں اور قطار کے ساتھ خوف کی دمک۔ اس نے پہلے دن شہر کے معززین سے مسکرا کر بات کی، دوسرے دن محصول بڑھایا، تیسرے دن اناج کے گوداموں پر پہرے بٹھائے، چوتھے دن جوانوں کی جبری بھرتی کا اعلان کیا، اور پانچویں دن یہ کہا کہ جو زبان میری مرضی کے خلاف چلے گی وہ کاٹ دی جائے گی۔ لوگ پہل پہل یہی سمجھتے رہے کہ شاید سختی کے نظام کے لیے ہے، مگر جلد معلوم ہوا کہ یہ نظم نہیں، ظلم ہے، ایسا ظلم جو آہستہ آہستہ گھر کی دیواروں میں دراڑ ڈالتا جا رہا ہے، عزت کی چادر کھینچتا ہے اور آدمی کے اندر کے آدمی کو کمزور کرتا ہے۔ انہی دنوں شہر میں ایک بوڑھا خطاط رہتا تھا، حاجی عبد الرحمن، ہاتھ کانپتے مگر حروف سیدھے، پیشانی پر سجدوں کی روشنی اور زبان پر حکمت کی نرمی۔ وہ بچوں کو تختی لکھواتا، جھگڑوں میں صلح کرواتا اور لوگوں کے دلوں کو ایسے جوڑتا جیسے بکھرے ہوئے موتی ایک دھاگے میں پرو دیے جائیں۔ اس کے پاس ایک نوجوان شاگرد تھا، حمزہ، یتیم مگر باہمت، با ادب مگر بے خوف، جس کی ماں خدیجہ اپنے ہاتھوں کی سلائی سے گھر چلاتی اور دعا سے بیٹے کا حوصلہ۔ ایک شام نیم کے درخت کے نیچے لوگ جمع ہوئے، کسی نے کہا حاجی صاحب یہ حاکم ہمارا خون نچوڑ رہا ہے، کسی نے کہا آج تو سپاہی نے میری بیٹی کے ہاتھ سے چوڑیاں اتارنے کی کوشش کی، کسی نے کہا کل میرے کھیت سے بیل لے گیا، اور سب کی باتوں میں ایک مشترک آئی تھی، بے بسی۔ حاجی عبد الرحمن نے زمین پر 3 لکیریں کھینچی اور کہا پہلی لکیر ظلم کی ہے، دوسری خوف کی، تیسری مایوسی کی، اگر تیسری مضبوط ہو گئی تو شہر کے دیے بجھ جائیں گے۔ پھر اس نے ایک بات ایسی کہی جو قصوں میں کم ہی ملتی ہے، ظلم کے خلاف پہلی جنگ تلوار سے نہیں اتحاد سے ہے، شور سے نہیں ہے، نظم سے ہے۔ ہم لڑیں گے نہیں، ہم گواہی دیں گے، حساب رکھیں گے اور اپنی خاموشی کو ہتھیار بنائیں گے۔ مگر تقدیر کے دروازے پر آزمائش پہلے سے کھڑی تھی۔ اگلی صبح سپاہی گلیوں میں پھیل گئے، حمزہ کے گھر کے دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ ماں خدیجہ کی سسکی نکلی۔ حمزہ نے کہا مر جاؤں گا مگر میری ماں کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا۔ سپاہی ہنسا اور ہاتھ بڑھایا تو حاجی عبد الرحمن لاٹھی ٹیکتے آ پہنچا، بولا ہاتھ روک، بوڑھے کی دعا اور مظلوم کی آہ تیز ہوتی ہے مگر ظلم کی سماعت بحری ہوتی ہے۔ حمزہ کو قلعے لے گئے، صحن میں باندھا، اور کامران شاہ کے کرندے فہد رشید نے سبق سکھانے کے لیے کوڑا اٹھایا۔ نوجوانوں میں سے ایک نے کہا میں شہری ہوں، غلام نہیں، تو کوڑا لہرایا۔ حمزہ نے چیخ کر نہیں، نام لے کر کہا یہ ظلم ہے۔ فہد رشید ہنسا، یہ قانون ہے۔ حمزہ نے جواب دیا قانون وہ ہوتا ہے جو کمزور کو انسان رکھے۔ پھر حمزہ مار کھاتا رہا مگر ہر ضرب کے بعد بس اتنا کہتا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ ہوا میں ایسے معلق ہو گیا جیسے ہوا میں تیر، اور دیکھنے والوں کے سینوں میں اتر گیا، اور فہد رشید کے دل میں کہیں ایک پرانی یاد کو جگا گیا۔ ادھر شہر میں حاجی عبد الرحمن نے خطاطی کو شمشیر بنا لیا، دیواروں پر لکھوایا نور آباد کے لوگ غلام نہیں، شہری ہیں، جو چھینا گیا وہ حق تھا، جو مارا گیا وہ انسان تھا، ظلم قرض ہے، لوٹتا ضرور ہے۔ سپاہی کاغذ پھاڑتے، رات کو پھر لکھتے، اور لوگوں نے پہلی بار جانا کہ سچ اگر پھیل جائے تو خوف اپنے ہی قدموں سے ڈر جاتا ہے۔ حاجی عبد الرحمن نے معتبر لوگوں کی 5 انگلیاں بنائی، تاجر، لوہار، امام، چرواہا، دائی، اور کہا انگلیاں جدا ہوں تو کمزور، مٹھی بنے تو مضبوط۔ پھر اس نے ایک دفتر بنایا جس پر ہر ظلم کا حساب لکھا جاتا کہ کس دن کس سے کیا چھینا، کس کو کس نے مارا، کسی کی عزت پہ ہاتھ بڑھا
تاکہ ظلم صرف نہ رہے بلکہ دستاویز بن جائے۔ لوگ ڈرتے تھے مگر دھیرے دھیرے سیکھنے لگے کہ ظلم کی غذا خاموش ہے اور خاموشی ٹوٹے تو ظلم کمزور پڑتا ہے۔ اسی دوران حمزہ کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ اندھیری کوٹھڑی میں اس نے دیوار پر انگلی سے ایک لفظ لکھا، امید، اور دل ہی دل میں کہا اگر راہ لمبی ہے تو سحر بھی سچی ہے۔ اور یہ امید محض لفظ نہ رہی، یہ نور آباد کی سانس بن گئی، کیونکہ شہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کوئی گھر اکیلا نہیں رہے گا۔ جس دروازے پر سپاہی آئے گا پورا محلہ خاموشی سے کھڑا ہوگا۔ اور جب پہلی بار سپاہی غلہ اٹھانے آئے تو واقعی لوگ اکٹھے ہوئے، نہ پتھر چلا نہ گالی نکالی، مگر آنکھوں نے گواہی دے دی اور ہاتھوں نے حساب لکھا۔ فہد رشید نے چیخا، یہ بغاوت ہے، امام نے کہا یہ گواہی ہے، اور اسی ایک جملے نے ظلم کے محل میں پہلی دراڑ ڈال دی، کیونکہ ظالم کو بغاوت سے کم اور گواہی سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ پھر کامران شاہ نے شہر کے بڑے قلعوں کو بلایا۔ حاجی عبد الرحمن بھی گیا۔ کامران شاہ نے کہا تم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہو؟ حاجی نے کہا میں نہیں، ظلم اکٹھا کر رہا ہے۔ شاہ نے کہا یہ تحریریں اشتعال ہیں۔ حاجی نے کہا اشتعال ظلم پیدا کرتا ہے، تحریر نہیں۔ ہم نے آئینہ دکھایا ہے اور آئینہ دکھانے والے اکثر تختوں کے لیے خطرہ ہوتے ہیں۔ کامران شاہ نے حکم دیا حاجی کو نظر میں رکھو اور حمزہ کو کل سب کے سامنے سزا دو تاکہ شہر کی گردن جھک جائے۔ حاجی واپس آیا تو اس نے اعلان کیا کل ہم قلعے کے سامنے جائیں گے ہتھیار کے بغیر، اپنے رب کے نام پر، اپنی عزت کے لیے۔ اور اس رات نور آباد میں عجیب منظر تھا، عورتوں کے آنسو دعا بن گئے، مردوں کی خاموشی عزم بن گئی، اور نوجوانوں کا کانپتا ہاتھ کمزوری نہیں تھا، غیرت بن گیا۔ دوسری طرف قلعے میں حمزہ کو صحن میں لایا گیا۔ اس نے آسمان دیکھا اور کہا یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، میرے لیے نہیں ہے، میرے شہر کے لیے۔ اور یوں قصے کے دریا نے فیصلہ کن موڑ کی طرف رخ کیا، جہاں ایک طرف کوڑا تھا اور دوسری طرف خاموش مٹھی، ایک طرف غرور تھا اور دوسری طرف ایمان، ایک طرف تخت تھا اور دوسری طرف ضمیر، اور ضمیر جب جاگتے تو تخت لرزتے ہیں۔ صبح ہوئی تو قلعے کے باہر نور آباد کے لوگ ایسی خاموشی سے جمع ہوئے جیسے قبرستان میں دعا کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ فرق بس اتنا تھا کہ یہاں قبر کسی انسان کی نہیں، خوف کی کھودنی تھی۔ امام آگے، حاجی عبد الرحمن ساتھ، پیچھے تاجر، لوہار، چرواہا، دائی، اور پھر عورتیں۔ خدیجہ بھی چادر میں لپٹی، دل میں کانٹے مگر زبان پر دعا، اندر صحن میں چبوترا تھا۔ فہد رشید ہاتھ میں کوڑا لیے کھڑا تھا اور کامران شاہ جروکے سے منظر دیکھ رہا تھا جیسے تماشا ہو۔ حمزہ کو لایا گیا زخموں کے ساتھ، مگر نگاہ میں وہی سیدھا پن۔ فہد رشید نے اعلان کیا یہ ریاست کے خلاف بولتا ہے۔ حاجی عبد الرحمن نے باہر سے بس اتنا کہا ہم لڑنے نہیں آئے، گواہی دینے آئے ہیں۔ اور یہ سن کر کچھ سپاہیوں کے دل کانپے، کیونکہ وہ بھی نور آباد کے بیٹے تھے، ان کے سامنے اپنے ماں باپ کھڑے تھے، وہ کس پر تلوار اٹھاتے۔ فہد رشید نے کوڑا اٹھایا تو اس کے اندر ایک پرانی دعا جاگ اٹھی، اس کی ماں کی دعا کہ میرے بیٹے کو ظالم نہ بنانا۔ اس کا ہاتھ لرز گیا، کوڑا ہوا میں نہ لہرایا۔ کامران شاہ نے چیخ کر کہا مارو فہد۔ رشید نے پہلی بار جروکے کی طرف دیکھ کر کہا حضور میں سزا دے سکتا ہوں مگر گواہی نہیں مٹا سکتا۔ یہ شہر اب بولنے والا نہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ظلم کی دیوار میں دوسرا شگاف پڑا، کیونکہ ظلم کے ستون سپاہی ہوتے ہیں، سچ ان ستونوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کامران شاہ غصے میں نیچے اترا، خود کوڑا اٹھایا اور آگے بڑھا، مگر اسی وقت صحن کے کنارے پر نمی سے پھسلن ہوئی۔ وہ لڑکھڑایا، کوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور اس کے ہاتھ پر آ لگا۔ چوٹ معمولی تھی مگر غرور پر ضرب بڑی۔ شہر والوں نے نہ نعرہ لگایا نہ ہنسی، کیونکہ اخلاقی فتح میں تماشا نہیں ہوتا، بے عزت ہوتی ہے۔ حاجی عبد الرحمن آگے بڑھے اور کہا حضور ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی، ہم نے آپ سے خوف کی جنگ کی ہے۔ ظلم کو طاقت ہماری خوشی دیتی ہے۔ آج ہم نے خاموشی توڑ دی ہے مگر بد تہذیبی نہیں کی، نفرت نہیں کی۔ اسی اثناء میں قافلے کے چند مسافر بھی جمع ہو گئے تھے جن تک تحریریں پہنچ چکی تھی۔ ایک بزرگ تاجر بولا یہ گواہی ہم قاضی تک لے جائیں گے۔ کامران شاہ نے دیکھا کہ اگر آج وہ خون بہائے تو خبر آگ بن کر پھیل گئی اور اس کی حکومت کی بنیادیں جل جائیں گی، اور آگے پیچھے ہٹے تو کم از کم باقی مادہ روب بچا لے گا۔ ظالم اکثر آخری حد تک جاتا ہے، مگر جب اسے معلوم ہو جائے کہ اب لوگ اکیلے نہیں تو اس کے قدم رکنے لگتے ہیں۔ اس نے بھاری دل سے حکم دیا حمزہ آزاد،
جبری برتی ختم اور جو کچھ لیا گیا اس کا حساب کیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اسے لگا جیسے اس نے تخت سے اتر کر زمین پر قدم رکھا ہو۔ حمزہ آزاد ہوا تو خدیجہ نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ حمزہ نے ماں کے ہاتھ چومے، پھر حاجی عبد الرحمن کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، حاجی صاحب ہم جیت گئے۔ حاجی نے کہا، بیٹا ہم نے کسی انسان کو نہیں ہرایا، ہم نے ظلم کو کمزور کیا ہے اور اپنے اندر کے ظلم کو مرنے نہیں دیا، یہی سب سے بڑی فتح ہے۔ فخر رشید سامنے آیا، آنکھیں بھیگ گئیں اور بولا، میں نے ہاتھ اٹھایا تھا، کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حمزہ نے کہا، دروازہ بند ہوتا تو کوئی بچاتا نہ، مگر توبہ لفظ نہیں عمل ہے، آج سے کمزور کی ڈھال بن جانا۔ اور کہتے ہیں اسی دن فخر رشید نے وردی کے غرور کو اتار کر انسانیت کی چادر اوڑھی۔ نور آباد میں دیے دوبارہ جلے مگر اب رسم نہیں تھے، عہد تھے۔ حاجی عبد الرحمن نے نیم کے نیچے وہی 3 لکیریں پھر کھینچی اور کہا، ظلم کی لکیر اتحاد سے ملتی ہے، خوف کی لکیر سعی سے اور مایوسی کی لکیر یقین سے۔ اور پھر اس نے آخر نصیحت یوں دی کہ قصہ سننے والا عمر بھر یاد رکھے، بیٹو اگر تم ظلم کے خلاف جواب میں ظلم کرو گے تو صرف کرسی بدلے گی، نظام نہیں بدلے گا، مگر اگر تم حق پر ڈٹ جاؤ، زبان میں ادب رکھو، ہاتھ میں صبر، دل میں یقین اور قدموں میں اتحاد، تو ظلم خود اپنے بوجھ سے گر جاتا ہے۔ خدا نے مظلوم کو کمزور نہیں بنایا، بس اسے آزمایا ہے، اور جو آزمائش میں نفس کو پاک رکھے وہی فاتح ہے۔ یوں نور آباد کا قصہ نسلوں میں چل نکلا ہے کہ ظلم پر فتح تلوار کی جیت نہیں، ضمیر کی جیت ہے، اور ضمیر جاگ جائے تو سب سے بڑا قلعہ بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ کامران شاہ کے دن پھر بھی گنے گئے، کیونکہ جس تخت کو خوف سہارا دے وہ خوف کے ختم ہوتے ہی خود بیٹھ جاتا ہے۔ مگر نور آباد کے لوگوں کا نام اس لیے زندہ رہا کہ انہوں نے ظلم کے مقابلے میں انسانیت نہیں چھوڑی، اور یہی اخلاق کی آخری منزل ہے کہ دشمن بھی ہارے تو تمہارا کردار نہ ہارے۔ اور جو قوم یہ سبق یاد رکھ لے، اس کے دیے کبھی نہیں بجھتے، چاہے کتنی ہی راتیں کیوں نہ آ جائیں۔